الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشفع لأمتي حتى ينادي ربي أرضيت يا محمد فأقول نعم يا رب رضيت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آخری پارہ سورہ ضحیٰ کی چند آیات تلاوت کی ہیں اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، عظمت کو بیان کیا گیا ہے. ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے یہ تیسرا جمعہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے قسم ہے چاشت کے وقت کی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ مکمل چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والا دور آپ کے لیے آپ کے گزشتہ دور سے بہتر ہوگا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور اللہ رب العزت آپ کو اتنا دے گا فَتَرْضَى، اور آپ خوش ہو جائیں گے. الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ نے غور نہیں کیا کہ آپ یتیم تھے، پھر ہم نے آپ کو کیسا ٹھکانہ دیا ہے. پرورش کے مراحل سے گزار کر ایک بڑی عظمت والی خاتون کے ساتھ ازدواجی زندگی کا
تعلق بھی قائم قرار دیا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کیا آپ متحیر نہیں تھے کہ ہم نے علوم نبوت کے نزول کا آپ کے دل کو مرکز نہیں بنا دیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ حق کی تلاش میں حیران نہیں تھے کہ ہم نے علوم نبوت کے نزول کا آپ کے قلب کو مرکز بنا دیا؟ یہ کہ آپ کو ہم کیسے چھوڑیں گے؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ آپ ابتداً کسی دور میں تنگ دست نہیں تھے کہ ہم نے آپ کے ہاتھوں کو سخاوت کا دریا بنا دیا، کہ اتنا دیا فَأَغْنَىٰ، اپنی صفت غنا میں سے آپ کو عطا کر دیا کہ آپ اب تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ تو ان آیات کا ترجمہ ہے جو سورہ ضحیٰ کی تلاوت کی ہے۔ جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اشفع لامتی، میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا میدان حشر میں، قیامت میں، یہاں تک کہ میرا رب مجھے پکارے گا اور ندا یہ لگائے گا، میرا رب ارضیت یا محمد، اے محمد آپ راضی ہو گئے ہو، خوش ہو گئے ہو؟ جب میں سفارش کر رہا ہوں گا، اللہ پاک سفارش کو قبول فرمائیں گے، میں اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا، سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اور پھر یہ فرمائیں گے کہ ارضیت یا محمد، آپ خوش ہو گئے ہو اے محمد، راضی ہو گئے ہو؟ فَأَقُولُ نَعَمْ یا رب رضیت، میں کہوں گا جی ہاں میرے رب، میں راضی ہو گیا، میں خوش ہو گیا۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اور انعامات اور عنایات، فضل و کرم، خصوصیات سے اللہ پاک نے نوازا ہے، ان میں آخرت میں سب سے بڑا مقام اور عظمت جو شفاعت کبریٰ کا آپ کو اذن ہوگا، یہ سب سے بڑا مقام ہے۔ سب انبیاء وہ بعد میں اٹھیں گے، بعد میں اذن ہوگا، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام امتی آئیں گے۔ ایک تو ان آیات کا یہ ترجمہ ہے جو آپ نے سنا ہے۔ فرمایا والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب پوری چھا جائے۔ چاشت کے وقت کی قسم کہ اس کے بعد یہ روشنی پھیلتی ہی جاتی ہے، بڑھتی ہی جاتی ہے، اور چاشت کے وقت کی روشنی ہر موسم کی ہر دل عزیز ہوتی ہے۔ سخت گرمیوں کی بھی چاشت کے وقت کی روشنی یا دھوپ، تپش تکلیف دہ نہیں ہوتی، اور سردیوں کے موسم کی چاشت کی وقت کی روشنی کے انتظار کے لیے تو لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ کی روشنی کے بڑھنے کی تشبیہ، آپ کے نور نبوت کے بڑھنے کی تشبیہ، آپ کے علوم نبوت کے پھیلنے پھیلانے کی تشبیہ اللہ پاک نے چاشت کے وقت کے ساتھ دی ہے۔ والضحیٰ،
قسم ہے چاشت کے وقت کی کہ اس روشنی سے آگے آپ کی روشنی بڑھتی ہی جائے گی اور اصل آپ کو روشنی عطا کی گئی ہے۔ واللیل اذا سجا، روشنی علم ہوتا ہے، خوشی کا پیغام ہوتا ہے، سرور حاصل ہوتا ہے، کام کاج ہوتا ہے، تاریکی جہالت ہوتی ہے، پریشانی کا سبب بنتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس راستے میں تھوڑے سے دکھ، ملال، کبھی فترت وحی کی صورت میں یعنی انقطاع وحی کی صورت میں آپ کا اضطراب یہ عارضی ہے، یہ رات عارضی ہے، اس راستے میں مصائب عارضی ہیں، اس راستے میں ملال، پریشانی، انقطاع وحی میں اضطراب یہ عارضی ہے، اصل والضحیٰ ہے، آپ کی روشنی پھیلتی ہی چلی جائے گی۔ یہ دوسری تفسیر ہے ان آیات کی۔ اور تیسری کہ دن و رات کا سفر یہ انسانی زندگی کے ایام کو گنا کرتا ہے۔ دیکھو نا بھائی، دن رات پورا ہوگا تو ایک دن گزرے گا، پھر دوسرا دن رات آئے گی، پھر دن گزرے گا، پھر مہینہ اور سال ہوگا۔ یعنی لیل و نہار کے گزرنے سے، خواہ دن کا سفر ہو آپ کی نبوت کا یا رات کی گھڑیوں کا سفر ہو آپ کے نبوت کے زمانے کا، دونوں ہی ما ودعک ربک وما قلی، نہ دن میں آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا، نہ رات کی گھڑیوں میں بھی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا۔ یعنی ایک زندگی کے سفر میں دن اور رات کا انسان کے ساتھ سامنا پڑتا ہے۔ نہ ہم نے آپ کو دن میں بھلایا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ ہم نے آپ کو رات میں بھلایا ہے۔ آپ کا دن کا سفر وہ نزولی کمالات کے لیے ہے اور آپ کا رات کا سفر وہ عروجی کمالات کے لیے ہے۔ یہ آپ کے لیے دونوں وقت، دن کا ہو یا رات کا ہو، آپ کے علوم نبوت کو پھیلانے کے لیے یہ دونوں وقت آپ کے خدمتگار ہیں۔ آپ کو رات کو بھی مقام اور مراتب اور منازل ملیں گے اور دن کو آپ کا نزولی کمالات کا وقت ہوگا۔ ابھی عرض کروں گا کہ نزولی کمالات کیا ہیں اور عروجی کمالات کیا ہیں۔ تو فرمایا کہ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، ودع چھوڑ دینا، ناراض ہو جانا، بھلا دینا، صرف نظر کرنا، سیڈ ہو جانا، آپ کے رب نے آپ کو ذرہ برابر بھی چھوڑا نہیں ہے۔ وما قلی، اور نہ وہ آپ سے ناراض ہیں۔ یہ کیا وجہ ہوئی؟ اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس جملے کو کیوں نازل فرما رہے ہیں؟ ضرورت کیا پیش آ گئی ہے؟ مکی زندگی میں جبرائیل علیہ السلام جب اعلانیہ نبوت کا پیغام لے کر آ گئے، رسول اللہ کا لقب بتا دیا، آپ کی شریعت کا کلمہ بتا دیا، آپ کو اعلانیہ وحی کا حکم بتا دیا، یا ایھا المدثر کی آیات نازل ہو گئی۔ اب ایک عرصے کے بعد وحی منقطع ہو گئی، بند ہو گئی۔ واللہ عالم بالصواب۔
یہ جمہور مفسرین کی تفسیر ہے جو ابھی بیان ہو چکی ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ مشرکین نے کچھ سوالات کیے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ کل بتا دوں گا، اس وجہ سے وہی بند ہو گئی تھی کہ آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا، جس کا سورہ کہف میں ذکر ہے۔ مشرکین مکہ نے تیر چلانا شروع کر دیے کہ قد ودعہ ربہ، اس کو اس کے رب نے بھی چھوڑ دیا ہے، لہٰذا اس کا دین اور اس کی شریعت یہ اس کی خود ساختہ ہے، یہ جو اپنے دین اور شریعت کی نسبت اللہ کرتے ہیں اس میں یہ الیاذ باللہ جھوٹے ہیں، اس کے رب نے بھی اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اس پر آپ پریشان ہو گئے اور پریشان ایسے ہوئے کہ بخار کی کیفیت آ گئی۔ پریشانی تو ویسے بھی تھی کہ وہی نہیں آ رہی، آپ انتظار میں رہتے تھے۔ اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ وہی جو منقطع ہوئی چند دنوں میں، تو آپ پریشان ہو کر کبھی پہاڑوں پہ تشریف لے جاتے، ایک غیبی آواز آتی ہے اللہ کے رسول سلام ہے آپ پر، پھر ایک تسلی سی ہوتی یہ فرشتوں کا سلام تھا، واپس آ جاتے۔ گھر میں بھی اس طرح بھی کیفیت رہتی، پریشانی تو ویسی بھی تھی وحی کے نہ آنے کی، اور اس میں دعا اور ذکر اذکار تو جاری ہی تھا کہ جب دشمنانوں نے اسلام نے تیر چلانے شروع کر دیے کہ ان کے رب نے بھی ان کو چھوڑ دیا ہے، تو اس زخم پہ نمک لگ گیا، پھر آپ بیمار ہو گئے پریشان کی وجہ سے، اور یہ وہی چند دن تک منقطع رہی، بعض نے 7 دن، بعض نے زیادہ دن لکھے ہیں کہ یہ آیات نازل ہوئیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اے نبی، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ وہ آپ سے ناراض ہیں، بس وہی کا چند دنوں بعد آنا یہ تو ہوتا ہی رہے گا، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کا ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے بہتر ہوگا، کثرت انعامات کی وجہ سے، آپ کے عظمت و تقدس کی وجہ سے، آپ کی تبلیغ کی وجہ سے، آپ پر آسمانی آیات کے نزول کی وجہ سے، آپ کے مخلص ایمان والوں کی جماعت کی کثرت کی وجہ سے وہ بڑھنے شروع ہو جائیں گے، اور پھر آخرت میں مقام محمود کے اعتبار سے، شفاعت کبریٰ کے اعتبار سے، اور حوض کوثر پہ مقسم آب کوثر کے لحاظ سے یہ آپ کا مقام بڑھتا ہی جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی بڑھتا جائے گا۔ اور جب سے آپ دنیا میں آئے، جب دنیا سے سفر کر گئے میدان حشر تک، لوگ آپ کے منقبت بیان کرتے ہی رہیں گے ہر دور میں، اور کر کر کے منقبت، تعریف، فضائل، آپ کے اوصاف کو بیان کر کر کے آخر میں یہ بڑے بڑے جلیل القدر ولی اللہ بھی یہ کہنے لگیں گے کہ وصفت کند سعدیے نا تمام، علیک السلام اے نبی والسلام۔
کہ اتنی کتاب نبی کی تعریف میں لکھ کر کریم السجایا جمیل الشیم کہ ایسے اوصاف کے مالک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تعریف لکھ لکھ کر کے آخر میں سعدی خود اپنے آپ کو خطاب کر کے کہنے لگا کہ اے سعدی تو ختم ہونے والی چیز ہے، اور نبی آخر الزمان کے اوصاف نہ ختم ہونے والی چیز ہے، کیسے تو نبی کی تعریف کر سکتا ہے؟ چہ وصفت کند سعدیے نا تمام ترا عز لولا تمکی مسست ثنائے ترا تہا یاسی بسست، کہ تیری تعریف اس جملے نے ہی کر دی ہے جو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات کو میں پیدا ہی نہ کرتا۔ اس سے اونچا جملہ جو اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے، چہ وصفت کند سعدیے نا تمام علیک السلام اے نبی والسلام، بس آپ پر درود و سلام ہمیشہ ہو، بعدد ذرۃ، کہ ہر ذرے کے بقدر آپ پر درود و سلام ہوتا رہے۔ تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے نبی آپ کا ہر آنے والا دن آپ کے گزشتہ دن سے بہتر ہوگا۔ پہلے دن تو ایک آپ کی زوجہ مطہرہ ایمان لائی، دوسرے دن آپ کے صدیق نے بھی ایمان لایا ہے، تو بہتر ہو گیا نا دوسرا دن۔ تیسرے دن اور لوگوں نے بھی ایمان لانا شروع کر دیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے صفی اللہ بنایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا ہے، اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ روح اللہ کہا ہے۔ یوں باتیں کر رہے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف و القاب کا تذکرہ کر رہے تھے کہ جناب تشریف لے آئے۔ آپ نے یہ باتیں سن لی، فرمایا کہ یوں باتیں کر رہے تھے کہ اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا ہے، اور بے شک بنایا ہے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا ہے، اور بے شک بنایا ہے، وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا ہے اور بے شک بنایا ہے۔ سنو، مجھے اللہ نے حبیب اللہ بنایا ہے، اپنا محبوب بنایا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میدان حشر میں جب اٹھنا ہوگا تو سب سے پہلے میں اپنے حجرے سے اٹھوں گا، اور میں بطور شکر کے یہ بتا رہا ہوں، نہ کہ بطور فخر کے۔ پھر میرے ساتھ میرے سونے والے میرے یار اٹھیں گے، میرے ساتھ آرام کرنے والے میرے دوست اٹھیں گے، صحابی شیخین اٹھیں گے، پھر جنت البقیع والے اٹھیں گے، پھر مکہ میں آؤں گا جنت المعلی والے اٹھیں گے، اور پھر میں اللہ کے عرش کے نیچے دائیں طرف مقام محمود پر بیٹھ جاؤں گا۔ اور یہ باتیں میں بطور شکر کے بتا رہا ہوں، نہ کہ بطور فخر کے بتا رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ انعام دیا ہے۔ اور پھر لوگ اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اٹھنے کے بعد سب سے پہلے مجھے جنتی لباس عطا کیا جائے گا،
اور حمد کا علم میرے ہاتھ میں ہوگا، میں لہراؤں گا سبوح قدوس ربنا و رب الملائکہ۔ یہ علم حمد میں میدان حشر میں اٹھاؤں گا، اور پھر مقام محمود میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العزت جبرائیل سے یہ فرمائیں گے، جبرائیل جاؤ میرا محبوب کیوں رو رہا ہے پوچھو۔ جبرائیل آئیں گے، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے میں رو رہا ہوں، میں بتاؤں گا، عرض کروں گا کہ اے میرے رب، میں اپنے ان گنہگار امتیوں کی فکر میں رو رہا ہوں جو گناہوں کی توبہ کرائے بغیر فوت ہو گئے تھے، اور آج کہیں وہ جہنم میں ان کو نہ ڈال دیا جائے، ان کی فکر میں رو رہا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام بتائیں گے آ کے، اللہ رب العزت پھر فرمائیں گے اشفع تو شفع، آپ سفارش شروع کرو، آپ اپنے امتیوں کی سفارش شروع کرو، پھر میں سفارش کروں گا، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ماننے والا بھی جہنم میں جا رہا ہوگا۔ اذن لا ارضا واحدا من النار من امتی، اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا عملی مظہر ہوگا اس دن، کہ آپ کا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، فَتَرْضَىٰ کہ آپ خود خوش ہو جائیں گے۔ جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ میں آخرت میں سفارش کروں گا، اشفع لامتی، میں اپنی امت کے لیے میدان حشر میں سجدہ ریز ہو کر سفارش کروں گا، حسنین کے لیے نہیں۔ داداؤں کو اپنے نواسوں پوتوں کے ساتھ محبت ہوا کرتی ہے، بعض شوہروں کو اپنے ازواج سے، اپنے آل بیت سے، اپنے اقربا سے محبت ہوا کرتی ہے، اور یہ تبھی محبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی عام امتی کے مقابلے میں اپنے اقربا کے بارے میں ضرور تھی، لیکن آپ کو اپنے حسنین کے لیے سفارش کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی شباب اہل الجنہ ہیں، تو ویسے بھی تو وہ جنت کے سردار ہیں، ازواج کے لیے سفارش کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو سیدہ ہیں، سیدہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، فاطمہ کے لیے، زینب کے لیے، ام کلثوم اور رقیہ کے لیے سفارش کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی جنت کی سردار ہیں، خلفائے راشدین کے لیے سفارش کی ضرورت نہیں ہے، عشرہ مبشرہ کے لیے سفارش کی ضرورت نہیں ہے، اصحاب بدر کے لیے سفارش کی ضرورت نہیں ہے، جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اس جماعت صحابہ کے لیے بھی رسول اللہ کو سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ سفارش کی ضرورت ہے تو کس کے لیے ہے دوستو؟ میرے لیے ہے سفارش کی ضرورت، اور اپنے ان امتیوں کے لیے ہے سفارش کی ضرورت جو اتنے گناہ کر کے آخرت میں آئے کہ زندگی میں اپنے گناہوں کی بھی توبہ کرتے رہے، لیکن وہ گناہ اتنے تھے کہ زندگی میں وہ معافی نہ کرا سکے، گناہوں کی گٹھڑی لے کر اسی حالت میں میدان حشر میں پہنچ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اشفع لامتی، میں اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا۔ یہ سفارش ہو رہی ہے،
دیکھو دوستو، یہ تو تذکرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا، اور ایمان تازہ ہوتا ہے اس سے۔ لیکن انسان سوچے کہ کسی مشکل ٹائم میں وہ اس وقت کیا اپنے لیے چاہے گا۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے بہت دفعہ سنی ہے کہ لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس بھی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی، سب انبیاء کے پاس بھی، اور وہ معذرت کریں گے۔ وہ کہیں گے ہمیں تو اپنی بگڑی ابھی بنانی ہے، فلاں فلاں کوئی خطا اجتہادی ہم سے بھی ہو چکی ہے، کہیں اس کی نہ پوچھ ہو جائے۔ تمام انبیاء معذرت کریں گے اور کہیں گے جاؤ حجرہ عائشہ میں جاؤ، امام الانبیاء وہاں آرام فرما رہے ہیں، جو ادھر سے اٹھے گا فخر رسول، وہ مقام محمود میں اس کو شفاعت کا اذن ہوگا، وہ سفارش کریں گے۔ اتنے مشکل مرحلے میں کہ انبیاء کے ابو کو بھی، اللہ کے خلیل کو بھی، صفی اللہ کو بھی، ذبیح اللہ کو بھی، کلیم اللہ کو بھی، اور روح اللہ کو، سب کو فکر اپنی اپنی لگی ہے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر امت کی لگی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ اللہ رب العزت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سب انبیاء کی دعائیں قبول کرتے ہیں، لیکن ایک ایک دعا بطور اعزاز کے سب کو عطا کی تھی، اور سب نے مانگ لی ہے۔ میں نے وہ دعا محفوظ رکھی ہوئی ہے، میدان حشر میں جب مجھے شفاعت کا اذن ہوگا، میں اس وقت اس دعا کو استعمال کروں گا کہ میرے گناہگار امتیوں کو یا رب معاف کر دے۔ کوئی نسبت ہے شفقت کی، یہ شفیق پیغمبر ہے نا، یہ تو رحمت للعالمین ہے، عالم سب جہانوں کے لیے۔ یہی تو وجہ ہے اونٹ بھی شکایت لے کر آ رہا ہے، وہ جنگل سے پکڑی جانے والی ہرنی بھی شکایت لے کر آ رہی ہے، اشارے کر رہا ہوں، اور انگلیوں سے چشمے جاری ہو رہے ہیں، سب کے فائدے ہو رہے ہیں۔ رحمت للعالمین ہے، جو سب جہانوں کے لیے رحمت، تو اپنی اس ماننے والی امت کے لیے بدرجہ اتم رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا حال ہوا جو اپنی امت کے ساتھ ہے۔ اور میں دوستو اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ بڑے 40 سال تو میرے بھی ہو گئے، 10 سال کو چلو بچپن کرو، 30 ربیع الاول تو میں نے بھی گزار دیے نا، اور ہم میں سے سب نے کتنے ربیع الاول گزار دیے، اور کتنے خطبہ اور واعظین کے بیان بھی سنے، جھنڈیاں بھی دیکھی، چراغاں بھی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ ہے کاش کہ کوئی ایسا امتی بھی ہوتا کہ ہر ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر پابندی سے عمل کرنے والا ہوتا، تو اس کے لیے تو ربیع الاول پھر مبارک کا پیغام لے کر آتا کہ سچا عشق ہے اپنے پیغمبر کے ساتھ، اور ایسے شفیق و مشفق محسن رحم و کرم والے پیغمبر کے بارے میں کہ جو اتنی مشکل گھڑی میں بھی وہ فرما رہے ہیں اشفع لامتی، میں اپنی امت کے لیے سفارش کر رہا ہوں۔ اور امتی اپنے تھوڑے سے دکھ و سکھ میں خیال سے سننا میری بات، مجھے کسی سے نہ ڈر ہے نہ کسی سے لالچ ہے، یاد رکھو اللہ کی رضا کے لیے ہے کہ یہ امتی اپنے خوف اور ڈر اس میں محسوس کرتا ہے کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کروں گا تو دفتر میں میری عزت نہیں ہوگی،
بیوی میرا احترام نہیں کرے گی، ساتھی میرا ساتھ چھوڑ دیں گے، دکاندار مجھے الگ سے دقیانوس اور بنیاد پرست کہیں گے، اس لیے خوف اور خزن رکھتا ہے امتی کہ میں نبی کی سنت پر عمل کروں تو یہ ہو جائے گا۔ افسوس کی بات ہے دوستو، ایک ایک سنت پہ جان کے نذرانے دینے والے ان جلیل القدر اولیاء اللہ کی باتوں کو تو سنو، کبھی دیکھو۔ خوش قسمتی ہمارے لیے تب ہے کہ ہر ربیع الاول ہمارے لیے جدید جذبہ لے کر آئے، جدید جذبہ لے کر آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دوستو بیٹھتے تھے، مذاکرہ کرتے تھے اور ایک دوسرے کو کہتے تھے بتاؤ مجھ میں کس سنت کی کمی ہے کہ وہ میں پورا کروں۔ آپس میں بیٹھ کر یہ مذاکرہ کرتے تھے۔ اور پاکستان والوں، بیرو ایریا والے پڑھے لکھے دوستو، اپنے پیغمبر کی سنتوں کی اداؤں میں آپ کو عروج ملے گا، عروج ملے گا، عزت ملے گی، بلندی ملے گی۔ آج تک ہم نے تو پیغمبر کی سنتوں کی اداؤں میں عزت ہی دیکھی ہے، کبھی ذلت تو دیکھی ہی نہیں ہے، اور کوئی ذلت کرتا ہے تو وہ خود بدبخت ہے، ہمیں اس سے کیا نقصان ہوگا؟ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ سنت کے نام پر کوئی ہمارا مذاق بنائے تو دوستو اس سے بڑی اور کیا آفری چاہتے ہو، اس سے بڑی اور مبارک بات کیا چاہتے ہو کہ تم سنت پر عمل کرو؟ لوگ تمہیں دقیانوس کہیں، لوگ تمہیں ملازم کہیں، لوگ تمہیں بنیاد پرست کہیں، لوگ تمہیں یہ کہیں کہ یہ معاشرے کا کٹا ہوا فرد ہے، اور تم اس بات کو فخر سے قبول کرو کہ مجھے آفرین اور مبارک ہے۔ اپنے ایمان کو میں حوصلہ دیتا ہوں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برکت سے یہ لقب مل رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جذبہ ربیع الاول میں ہونا چاہیے۔ او میرے نوجوان ساتھیوں، اس چیز کو مت سوچو کہ داڑھی مڈاؤ گے تو اچھی بیوی ملے گی، داڑھی رکھو گے تو اچھی بیوی ملے گی، یہ میری ضمانت ہے۔ داڑھی مڈا کر یہ سوچنے والوں کہ دنیا کے معاشرے کی ایک میں ناز خاتون ملے گی، یہ میری مجبوری ہے، یہ اس کو مت سمجھو۔ صحابہ کرام سب نوجوان تھے، سب نوجوان تھے، چند ایک کوئی بھی نہیں بوڑھے تھے۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو بھی بوڑھے تھے۔ جب مدینہ طیبہ میں اسلام لانے کے لیے حاضر خدمت ہوئے، ورنہ تو عمر کی عمر بھی 30 سال تھی، ابو بکر کی عمر بھی 40 سال تھی، عثمان کی عمر بھی 22 سال تھی، یہ سب نوجوان تھے اور سب نے داڑیاں چھوڑی ہیں، سنت کا لباس پہنا ہے، مسواک کیے ہیں، ٹخنے ننگے رکھے ہیں، اور ہر سنت کی ادا پہ ہر وقت لبیک و سعدیک کا جملہ بولتے رہے۔ اللہ نے ان کو یہ انعام دیا، ان کو یہ انعام دیا کہ میرے صحابہ کے بارے میں جب عقیدت کے الفاظ، تعریف کے الفاظ، ان پر رحمت بھیجنے کے الفاظ کوئی امتی نہیں کہے گا تو میں اس کو نبی کا امتی ہی نہیں کہوں گا۔ اتنا اعزاز ان کو دیا۔ کیوں اعزاز دیا؟ ابو ذر غفاری کو کیوں اعزاز ملا؟ ابو بکر کو روٹی کھانے کو نہیں تھی، اور دنیا والوں اس کی عزت کرتے ہو جس کے پاس ڈالر ہوں۔ نبی کی سنت یہ ہے کہ ابو ہریرہ کی عزت ہو رہی ہے، پیار کے جملوں سے پکارا جا رہا ہے، اور یہ درویش بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو رہا ہے، اور یمن کے گورنری کے زمانے میں اپنے پیوند زدہ جبے کو سامنے لہراتے تھے۔ ابو ہریرہ اپنی حیثیت کو نہ بھول جانا، تیرے کرتے پہ اتنے پیوند تھے، تو نبی کی سنت کو جب اپنانے والا بنا تو تجھے اللہ نے اتنا احساس دیا کہ یمن کا دنیا میں بادشاہ بنا دیا، حدیث کا جمع کرنے والے۔ ذرا غور کرو، حیات صحابہ پڑھو، اس میں غور کرو۔ 1,24,000 صحابہ کرام کو یا تابعین کو یا تبع تابعین کو، ان لوگوں کو اعزاز کیوں ملا ہے؟ ایک ہی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی
کہ اعزاز ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محبت کے ساتھ اپنانے میں، اور اسی میں ہمارا اعزاز ہے۔ امتی کا اعزاز اسی میں ہے، انعام اسی میں ہے، فضیلت اسی میں ہے، مقام اسی میں ملے گا دنیا اور آخرت میں۔ کب تک سوچتے رہو گے؟ بہت سوئے ہو تم، اب اٹھ جانے کا وقت آیا۔ دنیا والے ہمیں کچھ نہیں دیں گے، نہ دے سکتے ہیں دوستو، اور ہماری ایمانی حمیت ہمیں اجازت بھی نہیں دیتی کہ ہم دنیا والوں سے کچھ مانگے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، سب خزانے اس کے پاس ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا تھا کہ آپ کا مقام دیکھا ہے اور آپ کی فکر دیکھی ہے کہ آپ کو فکر کیا ہے، لہٰذا امتی کے اندر بھی کوئی فکر اور تڑپ ہونی چاہیے۔ ربیع الاول ہمارے لیے گناہوں کے چھوڑنے کا پیغام لے کر آئے، سنتوں کے اپنانے کا پیغام لے کر آئے، جدید جذبہ لے کر آئے، تو پھر تو یہ ربیع الاول ہمارے لیے بھی موسم بہار ہے۔ لیکن اگر گفتن شنیدن کی حد تک ہے تو دوستو پھر یہ افسوس ہے، عمل کے ساتھ عروج ملتا ہے۔ میدان حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منظر نقل کر رہے ہیں، فرمایا اشفع لامتی، میں اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا۔ میں عرض کر رہا ہوں اپنے نواسوں کے لیے سفارش نہیں مانگی جا رہی، اپنے ابراہیم، طاہر، طیب، عبداللہ بیٹے کے لیے سفارش نہیں مانگی جا رہی، اپنی لخت جگر، اپنی بیٹیوں کے لیے سفارش نہیں کی جا رہی۔ اشفع لامتی، سجدہ ریز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور طویل سجدے کے بعد حتیٰ ینادی یا ربی، میرا رب مجھے پکارے گا، یا محمد سل توتا شفے تو شفا، اٹھو نا ارفع راسک، اے میرے محبوب اپنے سر کو سجدے اٹھاؤ، سجدے سے اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو، سفارش کرو کیا سفارش کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی امتی اشفع لامتی، اے میرے معبود میں اپنی امت کی شفاعت چاہتا ہوں کہ میرے نام لینے والوں میں کوئی بھی جہنم میں نہیں جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے شفاعہ قبول ہو گئی آپ کی سفارش، ارضیت یا محمد، اے میرے محبوب امام الانبیاء آپ کی سفارش قبول ہو گئی ہے، کیا اب آپ مجھ سے راضی ہو گئے ہو؟ آپ کی سفارش قبول ہو گئی ہے، کیا آپ اب مجھ سے راضی ہو گئے ہو؟ فَأَقُولُ نَعَمْ يَا رَبِّ رَضِيتُ الْآن، میں کہوں گا اے میرے رب جی ہاں، اب میں آپ سے خوش ہو گیا ہوں، میری خوشی میں اضافہ ہو گیا ہے، خوش تو پہلے بھی تھا، میری رضا میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے، راضی تو پہلے بھی تھا۔ اور اللہ نے بتایا تھا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَاكَ، کہ ہم نے آپ کو بے سہارا پایا، تنگ دست پایا، آپ کو غنی بنایا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس آیت کریمہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عملی مظاہرہ ہوگا، میدان حشر میں عملی مظاہرہ ہوگا، جب میں اپنی امت کے لیے، اپنے گنہگار امتیوں کے لیے سفارش کروں گا، مقام محمود میں
سجدہ ریز ہو کر اور اللہ رب العزت میری سفارش کو قبول کریں گے۔ اس آیت کریمہ کا میدان حشر میں مقام محمود میں میرے سجدے کے بعد اٹھنے میں عملی مظاہرہ ہوگا، جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے نبی، ہم ان قریب آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے فَتَرْضَىٰ، اور آپ خود کہیں گے کہ میں اے رب راضی ہو گیا ہوں۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَالضُّحَىٰ، قسم ہے چاش کے وقت کی، جیسے چاش کے وقت سورج اور بلندیوں کی طرف جانا چاہتا ہے اور روشنی میں اضافہ ہوا چاہتا ہے۔ وَالضُّحَىٰ، اے نبی، آپ کے نور نبوت کو، آپ کے علوم نبوت کو، آپ کی علمی روشنی کو ہم چاش سے آگے اور بھی پوری دنیا میں روشنی پھیلاتے جائیں گے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ یہ ایسا پیغمبر ہے، چل کر جا رہا ہے تو ہدایت کے چشمے جاری ہو رہے ہیں، آسمانوں کی طرف دیکھ رہا ہے تو ہدایت کے چشمے جاری ہو رہے ہیں، انگلی سے اشارہ کر رہا ہے، چاند قدموں میں بوسہ لے آ رہا ہے، انگلی سے چشمے جاری ہو رہے ہیں، ہاتھ کے اشاروں سے رضا کے فیصلے ہو رہے ہیں، تبسم سے جنت کو جوانی مل رہی ہے اور آپ کے غصے سے جہنم میں اور دہک ہو رہی ہے۔ یہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ آپ کے داڑھی کے بالوں میں بھی ہدایت ہے، آپ کے رخساروں کی چمک میں بھی ہدایت ہے، آپ کی نگاہوں میں بھی نور نبوت کی جھلک ہے، اور سارے لوگ سامنے سے تو خوبصورت نظر آتے ہی ہیں، اور میرے امام الانبیاء کے کیا کہنے کہ دونوں کندھوں کے پیچھے بھی ختم النبوت کی مہر ہے، سامنے بھی وہ چراغ ہے، سراج منیر ہے، اس کے ہاتھ بھی سراج منیر ہے، اس کے پاؤں بھی سراج منیر ہے، اس کا چلنا بھی سراج منیر ہے، اس کا بیٹھنا بھی سراج منیر ہے، اس کا سونا بھی سراج منیر ہے، اس کا دیکھنا بھی سراج منیر ہے، اور اس کی کمر بھی سراج منیر ہے۔ تو فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جسے بولتا یہ قرآن وہ اس کی تقریر ہے۔ ہر مولوی، ہر خطیب کچھ بولتا ہے، کچھ تقریریں کرتا ہے، اور میرا پیغمبر امام الانبیاء، فخر رسول، مولا کل، ہادی سبل، سرکار دو جہاں جو بولتا ہے وہ اس کی تقریر جو ہے وہ قرآن ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے وہ بولتا قرآن یہ اس کی تقریر ہے۔ سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے، کہ اللہ رب العزت کی پھر شان کے کیا کہنے، ہم تو اپنے پیغمبر کی شان کو بھی احاطے میں نہ لا سکے، تو جس پیغمبر کو جس رب نے بنایا ہے اس کی شان کو کیسے احاطے میں لا سکیں گے۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ یہ مشرکین مکہ تیر برساتے ہیں کہ اللہ رب العزت رسول اللہ سے ناراض ہو چکے ہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والا دن آپ کے ماضی والے دن سے بہتر ہوگا۔ کچھ مکی دور میں اضافہ ہوتا جائے گا، پھر مدنی دور میں صحابہ کی کثرت ہوگی،
بدر و حنین میں، فتح مکہ میں فتح کے علم لہرائیں گے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ پھر تابعین میں امام الانبیاء کے صحابہ کے بعد صحابہ کو دیکھنے والے تابعین میں امام ابو حنیفہ جیسا مرد فقیہ پیدا کر دوں گا، تابعین میں حسن بصری جیسا پیدا کر دوں گا، تابعین میں حافظ ابن حجر العسقلانی شارح بخاری پیدا کر دوں گا، امام البخاری پیدا کر دوں گا، امام ترمذی پیدا کر دوں گا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے نبی، پہلے دن آپ پہ ایمان لانے والی آپ کی گھر والی حضرت خدیجہ ہے، اور آپ جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو لاکھوں صحابہ کرام ہیں، اور میدان حشر میں آپ کے حوض کوثر کے قریب آ کر آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر پہ پانی پینے والے اربوں میں ہوں گے، اربوں کی تعداد میں آپ کے امتی ہوں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ خیر لک من الاولیٰ۔ ہر بعد میں آنے والا دن گزشتہ دن سے اے نبی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ پھر آپ کا رب میدان حشر میں آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلے جمعے پہ